زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام۔ اعلیٰ نسب تھا تیرا، بہت اونچا تھا مقام، بابا علی تھا بھائی تیرا شاہ تشنہ کام، ماں سیدہ تھی نانا تیرا سید انام، زینب تجھے سلام ہو، زینب تجھے سلام۔ مومنین ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے مرحوم والدین بانی مجلس کے فاضل احمد بھائی اور مرحومہ زینب بھائی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان دونوں مرحومین کو شامل کرتے ہوئے مرحوم عبدالرسول بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحومہ مہجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحوم انور بھائی، نور محمد، مرحوم مولانا محمد نقی صاحب قبلہ مجتہد، مرحوم علامہ رشید ترابی صاحب شاعر اہل بیت میر انیس مرحوم، شہید مولانا علی اکبر کمیلی، مرحوم رضا واسطی، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور ان تمام مومنین اور مومنات کو بھی شامل کریں جو سال گزشتہ تک اس مجلس اعزام میں خصوصی طور پر شریک ہوتے رہے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان سب کو یاد کرتے ہوئے مرحوم گزشتگان علماء کرام مراجع اعظام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ خطبے کے ساتھ میں مجلس کا آغاز کروں، ایک اناؤنسمنٹ جس کو کرنے کی تاکید کی گئی بانی مجلس کی جانب سے، وہ ابتدائی میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہوں گا۔ یہ جو اس وقت آپ کو بینر نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پر، میرے الٹے ہاتھ پر اور ظاہر ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر، جس پر یا حسین لکھا ہوا ہے اور سرخ رنگ کا یہ پورا بینر ہے، یہ ایکچولی گنبد امام حسین علیہ السلام سے حاصل کیا گیا اور یہاں پر اس کو نصب کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اگر زیارت کرنا چاہیں تو زیارت کر سکیں۔ تو مجلس کے بعد جو مومنین زیارت کرنا چاہیں وہ یقیناً اس سے استفادہ اور فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارک ہجر کی اختتامی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت کا انتخاب اس اعتبار سے ہے کہ میرے پیش نظر ہے کہ آج کا دن جو ابھی مکمل ہوا وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ چوتھے امام کی شہادت کا دن تھا جو مکمل ہوا. لہذا میرے پیش نظر ہے کہ چوتھے امام کی سیرت کے اوپر ہمیں کچھ نہ کچھ بات کرنا ہے، اور اس کے مقدمے کے لیے سورہ ہجر کی آیتوں کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں تسبیح پروردگار کا بھی حوالہ ہے، حمد خدا کا بھی حوالہ ہے، عبادت پروردگار کا بھی ذکر ہے، ساجدین کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کتنا زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انسان ساجدین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد عبادت کہاں تک اور کب تک، اس کی ہدایت اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے دی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ساجدین میں شامل ہو جاؤ. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور اتنی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. اگر آپ اس سیکوینس کو ملاحظہ کریں کہ جہاں پروردگار عالم تسبیح کی بات کرتا ہے اور اس کو حمد کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اپنی ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ جو تسبیح پروردگار کرنی ہے، یہ جو حمد پروردگار کرنی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا پالنے والا ہے. یعنی ایک ایسا ڈکٹیشن ہوتا ہے کہ جس کو انسان فورسفلی قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کنیکٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. اور ایک وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر محبت کا حوالہ ہوتا ہے، لطف اور عنایت کا حوالہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اگرچہ وہ محتاج نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ کتنا مہربان ہے کہ وہ تمہیں پال رہا ہے اور مسلسل تمہاری ربوبیت کو انجام دے رہا ہے. پروردگار عالم کی ربوبیت دائمی ہے، جو اس نے اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، کے تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. اسی ربوبیت کا یہاں پر خاص حوالہ آتا ہے کہ وہ پروردگار کون؟ جو قہار ہے، اس کی قہاریت اپنی جگہ پر، وہ جو کہ جبار ہے، اس کی جباریت اپنی جگہ پر، وہ کہ جو عذاب بھی دے سکتا ہے، اس کا یہ کام بھی اپنی جگہ پر. مگر پرنسپلی اصول کے اعتبار سے جس چیز کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ اس کی ربوبیت ہے، وہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ تمہیں پالتا ہے، وہ تمہیں عطا کرتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے، وہ تمہیں بخشتا ہے. اب اتنا اندازہ کرو کہ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو اس نے اتنا عطا کیا، تو اگر تم اس کی بات مان لو گے تو وہ کیا عطا نہیں کرے گا. پروردگار عالم ایک چیز، یعنی ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں گے تو جنت مل جائے گی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونی بھی چاہیے. جب پروردگار عالم خود انسینٹیو کے طور پر اس چیز کو پیش کرتا ہے، کتنی ہی آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین کے مال کو بھی اور ان کی جان کو بھی. اور کس چیز کے عوض خرید لیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض خرید لیا. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ اب یہ اللہ کی راہ میں جب وقت آتا ہے تو قتال کرتے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں.
وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، توریت میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ دہرایا جا رہا ہے، دائمی سنت پروردگار کی۔ تو خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے، بے شک کیا ہے۔ پروردگار عالم جنت کو ایک انسینٹیو کے طور پر بیان کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اکرم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، بشیر اور نذیر۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ حبیب ہم نے جو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی صفات یہ ہیں، آپ شاہد ہیں، ان کے اعمال پر گواہ ہیں، مبشرن آپ خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ گلیڈ ٹائڈنگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک اچھے مستقبل کی، کہ ایک ایسا مستقبل کہ جس کے اندر کمفرٹ ہو، ایک ایسا مستقبل کہ جس کے اندر وریز نہ ہو، انگزائٹیز نہ ہو، پرابلمز نہ ہو۔ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر ان باتوں پر عمل کر لے کہ جو پروردگار چاہتا ہے تو جنت منتظر ہے، کوئی شک نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، مگر خود پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ توبہ ہی کے اندر ہے، جہاں جنت کا ذکر کرنے کے بعد خدا فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا کا حصول یہ جنت کی نعمتوں سے بالاتر ہے۔ اللہ کی رضا اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو جنت کی نعمتوں کا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جنت بعد میں ملے گی، رضا پروردگار کا اظہار بعد میں ہوگا۔ کیا دنیا کے اندر بھی کچھ ہوگا؟ دنیا کے اندر انسان سکون کی تلاش میں ہے، دنیا کے اندر انسان اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا چاہتا ہے، ٹرینکولیٹی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آسان سا راستہ یہ ہے کہ دوا کھا لے، گولیاں کھا لے اور اس کے ذریعے سے اس ٹرینکولیٹی کو حاصل کر لے، لیکن یہ ٹرینکولیٹی نہیں ہے، یہ فالس سینس آف ویل بینگ ہے، ایک مصنوعی احساس آرام ہے کہ جس کو انسان ایجاد کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہے کہ وہ اطمینان حاصل کر چکا، جبکہ اطمینان حقیقی سے اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو یہ جو عبادت کا سلسلہ پروردگار عالم نے بیان کیا یہاں پر بھی، اور وہ آیت تو بہت مشہور ہے سورہ رات کی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر تمہارا دل یاد پروردگار میں مصروف ہو جائے گا تو یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کا آسان سا نسخہ ہے جو پروردگار تمہارے لیے فراہم کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ یاد پروردگار میں اپنے آپ کو مصروف کرو۔ اس آیت کو جو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کو بھی اگر آپ اس کے کانٹیکس میں دیکھیں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے حبیب جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کو تو پہنچانا ہے۔ آپ کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جب باتیں کریں گے تو ایک مبلغ اس کا دل بھی تنگی کرنے لگتا ہے، اس کے نفس کے اندر بھی ایک احساس ناراحتی، ایک وہ انکمفرٹیبل ہونے لگتا ہے۔ میں اتنی بات کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں، وہ کہتا ہوں، یہ کوشش کرتا ہوں، وہ کوشش کرتا ہوں، مگر یہ لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم چھوڑیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمولی شخصیت کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قصص الانبیاء کی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک کمپلین، ایک شکایت، اور کس کی شکایت؟ قوم کی شکایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں قوم کی شکایت، اور کیا کہتے ہیں کہ اے پروردگار، اب الفاظ میرے ہیں، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اے پروردگار یہ میری قوم نالائق قوم، کوپریٹ نہیں کرتی، تعاون نہیں کرتی، الٹا مجھے پرابلم میرے لیے کریٹ کرتی ہے، میرے لیے پرابلمٹک ہے میری قوم، اگر یہ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے نہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپلین ہے کہ اگر یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن کم سے کم میری مخالفت تو نہ کریں، مجھے برا بھلا تو نہ کہیں، میرا مذاق تو نہ اڑائیں۔ یعنی ایک تو وہ کیفیت ہے نا کہ جہاں ساتھ دینے کے لیے کوئی آمادہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے کاندھے سے کاندھے ملا کر وہ کھڑا ہے کہ آپ کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا جتنا بوجھ ہے ہم اس کو شیئر کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ نہ میں ساتھ دیتا ہوں نہ میں مخالفت کرتا ہوں، اور ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جہاں پر مخالفت ہے، جہاں پر ٹارچر ہے، جہاں پر مینٹل ٹارچر ہے، فزیکل ٹارچر ہے، موکری ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑانا ہے، تمسخر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ مالک میری دعا یہ ہے کہ یہ قوم اگر میرا ساتھ نہیں دیتی تو کم سے کم خاموش تو رہے، سائلنٹ تو رہے، کم سے کم یہ اتنا تو نہ کرے، میرا مذاق تو نہ اڑائے، کم سے کم یہ مجھے برا بھلا تو نہ کہیں،
تو پروردگار عالم نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ تم وہ کام مجھ سے مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا. لوگ تو مجھے بھی نہیں چھوڑتے. اگر فقط باتوں کی بات کی جائے کہ بات بنانے کی بات کی جائے, مذاق اڑانے کی بات کی جائے, برا بھلا کہنے کی بات کی جائے, تو لوگ تو خدا کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے. یعنی پرانے زمانے میں تو پھر ہمیں کسی رپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی کہ کوئی آ کر بتائے. آج تو انٹرنیٹ آپ کھول کر دیکھیے اللہ کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, کیا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. یہ خدا کیسا خدا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود اگر اس کے پاس قدرت ہے, اس کے پاس علم ہے, تو وہ اپنی قدرت کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتا. یہ باتیں انٹرنیٹ پر آج پڑھنے کی ہیں, لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پر کیا کامنٹس پاس نہیں کیے گئے. شوپنہاور نے جب خدا کا انکار کیا تو اس نے اپنی فلسفی دیتے ہوئے یہ بات کہی. اگر نیچے نے یہ بات کہی تو اپنی فلسفی کو پریزنٹ کرتے ہوئے اس نے انہی چیزوں کے حوالے دیے. اگر یہ خدا ہے تو کیسا خدا ہے, اگر اس کے پاس علم ہے, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, تو یہ کیسا خدا ہے کہ علم ہونے کے بعد 1, قدرت ہونے کے بعد 2, اس کے بعد یہ سارے ظلم ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور بڑے مزے سے دیکھ رہا ہے. آپ ذرا نوٹ کریں یہ سارے جملے وہ کہہ رہے ہیں, نبی کے دل پر کیا گزرتی ہے جب وہ یہ سارے جملے سنتا ہے. وہ اسی خدا کا ایڈوکیٹ ہے, وہ اسی خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے, وہ اسی خدا کی وکالت کر رہا ہے, اس کا وکیل صفائی ہے, اس کو سمجھانا. دل تنگی کرنے لگتا ہے ایک مبلغ کا کہ میں اپنی کوشش کیے جاؤں بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں. الٹا اس طرح کے اعتراضات سامنے سے آتے ہیں جو سمجھنے سے زیادہ الجھانے کے لیے ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے اس موقع پر ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جب دل تنگ ہو تو پھر یہ کام کرو. کیا کرو؟ اگر آپ اب تک کی جو گزارشات ہیں ان کو مسلسل سماعت کر رہے ہیں تو میں نے یہ گزارش کی کہ یہ تمام تر چیزیں تسبیح, حمد, عبادت, پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا. ایک چیز ہے جنت, وہ دلائی گئی, صحیح ہے. رضوان پروردگار, خدا کی رضا حاصل ہوگی, اس کا بھرپور اظہار میدان قیامت میں ہوگا, صحیح ہے. دنیا کے اندر کیا؟ پروردگار عالم ٹرینکولیٹی, اطمینان نفس, دل کے اندر سکون اور راحت کہ تمام تر محنت کے بعد, تمام تر کوششوں کے بعد جسم تھک جائے اور نفس مطمئن تر ہوتا چلا جائے. جسم کی تھکاوٹ کے باوجود روح ترقی کرتی چلے جائے, اس کے لیے یہ دستور العمل دیتا ہے پروردگار عالم. اس آیت کے ذریعے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو بہت مشہور ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے, یاد پروردگار سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا. 1 اور یہ جب پروردگار عالم کہتا ہے سورہ ہجر کی آخری آیتوں کے اندر کہ اپنا کام کیے جائے, دل میں تنگی پیدا نہ ہونے پائے. ان کی باتیں ایسی ہیں جو ڈسٹرب کرتی ہیں. ابو جہل جو کچھ کہتا ہے دل کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت کافی ہے. انسان اپنے کام کو چھوڑ دے بہت کافی. یہ تو رسول اللہ کا جگر ہے, یہ تو واقعاً ائمہ معصومین کا قلب ہے کہ جو ان تمام تر باتوں کو سننے کے بعد بھی اپنے کام کو کیے جائیں. یہاں پروردگار عالم بتاتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو اور دل تنگی کرنے لگے تو پھر کیا کرو؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. یہ فقط لقلقہ زبانی نہیں ہے, زبان سے کہنا اللہ اکبر, زبان سے کہنا الحمدللہ, زبان سے کہنا سبحان اللہ, یہ فقط ایک زبانی لقلقہ نہیں ہے, بلکہ اس کے ذریعے سے دل میں اس کیفیت کو ایجاد کرنا مقصود ہے کہ جس کے بعد کام اور آسان ہو جائے اور انسان کے تسلسل میں کوئی فرق نہ آنے پائے. پروردگار فرماتا ہے فَسَبِّحْ, پہلا کام تسبیح پروردگار, خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کرو. تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, مگر تم نہیں جانتے کہ دنیا کے امتحانات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کے پاس ایک محدود اختیار ہو جس کو وہ استعمال کرے, اسی میں اس کو چیک کیا جائے کہ وہ کتنا صحیح کرتا ہے, کتنا غلط کرتا ہے. اگر یہ اسپیس نہیں دیا جائے گا تو ظالم کا ظلم کیسے ایکسپوز ہوگا؟ اگر یہ اسپیس نہیں دیا جائے گا تو میدان قیامت کی سزاؤں کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اگر یہ اسپیس نہیں دیا جائے گا تو جنت کی نعمتوں کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ فَسَبِّحْ, پہلی چیز اپنے رب کی تسبیح کر, اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر. تسبیح وہ 100 دانوں کی جو ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر, مگر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کر. سبحان اللہ, یعنی کوئی ایسی صفت جو منفی ہے, جو شان خدا کے مطابق نہیں ہے, وہ خدا میں نہیں ہو سکتی. بحمد ربک, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر, یعنی جتنے کمال کے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب خدا میں پائے جاتے ہیں, لہٰذا وہ قابل تعریف ہے, وہ قابل حمد ہے. تسبیح بھی کر, حمد بھی کر. میں عام طور پر
علم کلام کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا صفات ثبوتیہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، صفات سلبیہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ صفات ثبوتیہ یہ خدا کی صفات ہیں، وہ سب کمال کی صفات ہیں، وہ قدیم ہے، وہ قادر ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر، یہ تمام کمال کے اوصاف ہیں صفات ثبوتیہ کے ماتحت، اور انہی کے لیے ایک سبسٹیٹیوٹ ہے، وہ ہے حمد پروردگار، تعریف پروردگار۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال کے تمام اوصاف پروردگار میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا محتاج نہیں ہے، خدا مرکب نہیں ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے، خدا یہ نہیں ہے، خدا وہ نہیں ہے، بات ٹوٹتی کہاں پر ہے جا کر کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات سلبیہ یہ تسبیح پروردگار، خدا بے عیب ہے، خدا کی شان اس سے بہت بالاتر ہے کہ پروردگار کوئی ایسا کام کرے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہے۔ انسان آ کر کھانا کھائے یہ انسان کی شان کے مطابق ہے، مگر پروردگار عالم کھانا کھانا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ وہ کھانے کا محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ انسان ہے نیند تو آئے گی، ہاں یہ اس کے انسان ہونے کا تقاضا ہے، مگر کیا خدا کے لیے بھی ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ پروردگار اتنا کام کرتا ہے تھک جاتا ہوگا معاذ اللہ، تو تھوڑا تو سکون آرام اس کو بھی دینا چاہیے کہ سو جائے، آرام کرے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی نیند تو 24 گھنٹے میں اس کو بھی دیں۔ آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں، 7 گھنٹے سوتے ہیں، تو اس کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کچھ تو نیند دیں۔ یہ پروردگار کی شان کے خلاف ہے۔ انسان نیند کا محتاج ہے کہ اس کا جسم خستہ ہونے کے بعد کام کے قابل نہیں رہتا، مگر وہ جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، کیا اس کے لیے نیند کا تصور ممکن بھی ہے کہ پروردگار عالم کے لیے ہم یہ کہیں؟ یہ تسبیح پروردگار، فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو اور تسبیح کرو حمد کے ساتھ، اور نمایاں ترین صفت ربوبیت پروردگار، یعنی اللہ نے اپنے کمالات میں سے جس کمال کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ ہے اس کی ربوبیت۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، مگر جس چیز کا یہاں پر حوالہ دیا وہ اس کی ربوبیت۔ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی ایک وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان انفرادی عبادت کرتا ہے، کرے، اچھا ہے، برا نہیں ہے، ہماری عبادتیں انفرادی بھی ہونی چاہیے، مگر یہاں پروردگار عالم اشارہ کرتا ہے قُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ دیکھو ایک جماعت ہے سجدہ کرنے والوں کی، اپنے آپ کو اس سے الگ مت کرو، تلاش کرو کہ مسجد میں نماز جماعت کا وقت کتنے بجے ہے، اور ان میں شامل ہو کر مل کر سجدہ ریز ہونے کی کوشش کرو۔ گھر میں انفرادی عبادت اہم ہے، گھر میں عبادت پروردگار ہونی چاہیے، لیکن قُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر ہدیہ سجدہ پیش کرو، سجدوں کے تحفے پیش کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور یہ عبادت مسلسل ہونی چاہیے، اور تمہارے رب کی عبادت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تم یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں برادران عزیز، ظاہر ہے کہ خشک باتیں ہیں، مگر میں اپنے دوستوں کی سماعت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ مومنین، اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو بھی ایکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تسبیح پروردگار کرو، اپنے رب کی حمد بیان کرو، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ انفرادی عبادت کی شان تمہارے کردار میں نظر آنی چاہیے، اجتماعی عبادت کی شان تمہارے کردار سے جھلکنی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب، پھر ربوبیت کا حوالہ، اس کی عبادت کیے جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ سوال، یہ جو اس سے پہلے عبادت ہو رہی تھی ساری کی ساری شک کی حالت میں تھی؟ یہ جو پروردگار عالم نے کہا، یقین کا مطلب ہے 100%، یعنی سم تھنگ لیس دین 100%، اس کا مطلب یقین تو نہیں ہے۔ یقین تو کہتے اس کو ہے جہاں پر انسان 100% ایک سرٹنٹی کے ساتھ کسی کام کو انجام دے۔
جب پروردگار کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، تو اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ شک کی حالت میں تھا۔ اگر شک کی حالت میں کوئی عبادت انجام دے تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ حالت شک میں انجام دی گئی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں مگر سجدے تو کیے جاؤ، پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں مگر حج تو کیے جاؤ، پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے روزے رکھے جاؤ۔ ایسی عبادت اس وقت بنتی ہے جب قربتاً اللہ ہو، جہاں اللہ ہی کا تصور واضح نہ ہو وہاں پر قربتاً اللہ کا مفہوم کہاں پیدا ہوتا ہے، وہ موضوع ہی کہاں پیدا ہوتا ہے کہ حالت شک میں کی گئی عبادت اس کو عبادت کہا بھی جا سکتا ہے۔ اور سنیے کہ اگر حالت شک کی عبادت ہو تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا یہ کہتے ہیں کہ اگر شک کی حالت میں عبادت کی جائے، یہ خوارج کے اوپر ایک طنز تھا۔ خوارج ولایت علی کے منکر، علی کو کافر قرار دینے والے، اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں عبادت گزار محسوب ہوں گے، ہمیں عبادت گزار سمجھا جائے گا۔ امیر المومنین کے سامنے جب ان خوارج کے سجدوں کا تذکرہ کیا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ وہ سجدے تو منہ پر مار دیے جائیں گے تو پھر کیا کیا جائے؟ یقین کی حالت میں سو جانا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ فجر کی نماز قضا کر دینا؟ یہ مراد نہیں ہے۔ یعنی رات بھر جاگ کے اگر کوئی نماز شب بھی پڑھتا رہے مگر اگر یقین کی منزل پر نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یقین نہ ہو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری منزل یہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ یقین سے پہلے کی عبادت اس کو حالت شک ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ اگر شک کی عبادت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اٹس آف نو یوز، کوئی ویٹیج نہیں ہے، منہ پر مار دی جائے گی۔ ان دو کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے اس کو جمع کیا جائے؟ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یقین کی منازل ہے، اسی لیے علم اخلاق میں علم تفسیر کے اندر یہ کہا گیا کہ ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین۔ 100% سے اگر کچھ کم ہے تو وہ یقین نہیں ہے، لیکن یقین حاصل ہونے کے بعد کیا اس حاصل شدہ یقین کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب جی ہاں، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ اسٹیجز ہیں کہ جن کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ عین الیقین کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ سورہ واقعہ کے اندر پروردگار عالم نے حق الیقین کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے، غور کیجئے گا۔ اب یہاں پر یہ کیس کیا ہوا؟ مثلا میں آپ کے سامنے عرض کروں، عام طور پر جو مثال دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے دھوئیں کو دیکھا ہے، آگ کو نہیں دیکھا۔ نظر دھواں آیا مگر آپ کا ذہن پہنچ گیا آگ تک۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے آگ کو دیکھا، جواب جی نہیں، مگر آپ یہی کہیں گے there cannot be smoke without fire، آگ کے بغیر دھواں تھوڑی اٹھتا ہے۔ اٹھتا ہوا دھواں دلیل ہے اس بات کی کہ آگ موجود ہے۔ آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا مگر آپ کو یقین ہے۔ آنکھ سے اگر دیکھ لیتے تو عین الیقین ہوتا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھا مگر یقین ہے، یہ علم الیقین ہے، عین الیقین نہیں ہے مگر ہے۔ کیا اس کو مزید اسٹرینگتھن کیا جا سکتا ہے؟ جائیے قریب، جائیے قریب۔ جب آنکھ سے آگ کے شعلے نظر آ جائیں تو وہی جو علم الیقین تھا وہ عین الیقین میں تبدیل ہو گیا، وہ یقین مزید مستحکم ہو گیا۔ کیا اس کو فردر اسٹرینگتھن کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، قریب جائیے اور اس کی تپش کو محسوس کریں، اس کی حرارت کو محسوس کریں۔ جب حرارت اور تپش کو محسوس کر لیں گے تو اب یہ عین الیقین حق الیقین میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پہلے علم الیقین کی منزل تھی، عبادت پروردگار اس ذوق اور شوق کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہو جائے۔ اب تک جو سنا تھا گویا انسان اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اب برادران عزیز میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کتنے ایسے افراد ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کر پاتے ہیں؟ شاذ، نادر، بہت کم ایسے افراد کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے
علم الیقین کو عین الیقین میں تبدیل کر پائے، بہت مشکل، کم ہی ایسے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ عین الیقین کب حاصل ہوتا ہے؟ عجیب ہے، عین الیقین کا تعلق دیکھنے کے ساتھ، مگر زیادہ تر کو یہ عین الیقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کی یہ تعبیر، مولا کہتے ہیں کہ الناس نیامن، تمہیں لگتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں، یہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا انتہبوا، اور الٹا معاملہ ہے، دنیا میں جب چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تو کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں، اور جب مریں گے تو بند آنکھوں کے ساتھ دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھیں صحیح معنوں میں اس وقت کام کرنا شروع کریں گی۔ ہم نے سنا پل صراط ہے، ہم نے سنا قبر ہے، ہم نے سنا فرشتے ہیں، ہم نے سنا حساب کتاب ہے۔ اگر یقین نہ ہوتا تو مسلمان کیسے ہوتے؟ ہے یقین، مگر یہ علم الیقین ہے۔ آنکھ بند ہوئی تو اب نظر آنا شروع ہوا۔ اب تک تو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کا ذکر سنا تھا، اب فرشتے نگاہوں کے سامنے آ گئے، اب حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو یہ علم الیقین عین الیقین میں کنورٹ تو ہو رہا ہے۔ جس جنت کا ذکر سنا تھا وہ نگاہوں کے سامنے آ گئی، جس جہنم کا تذکرہ سنا تھا وہ نگاہوں کے سامنے ہے، نعمت ہے تو وہ نگاہوں کے سامنے ہے، عذاب ہے تو وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اب جب یہ کیفیت ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ علم الیقین عین الیقین میں تبدیل تو ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کچھ اس کے ایسے منتخب بندے ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ مریں تب ان کی آنکھیں کھلیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے گویا پروردگار عالم کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کا علم الیقین عین الیقین میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ واقعاً معرفت کے مختلف مدارج ہیں۔ امیر المومنین سے کسی نے سوال یہ کیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو مولا کا جواب کیا تھا؟ کیف اعبد ربا لم ارہ، کہ کیسے اس کی عبادت کروں جس کو دیکھا نہ ہو، کیسے اس کی عبادت کروں کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ سننے والا پزل ہو گیا، پزل ہونا بھی چاہیے تھا کہ اگر ان آنکھوں کی رینج میں وہ آ جائے تو محدود ہو گیا، اشارے کے قابل ہو گیا، تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ امیر المومنین مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہاں، اگر انسان دیکھنے کے قابل ہو تو دل کی آنکھوں سے اس کے جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے، ان مادی آنکھوں میں تو یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ پروردگار کو دیکھ سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، یہ جو کیفیت اگر سمجھ میں آئے تو پھر دعائے عرفہ میں امام حسین کا وہ جملہ بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں دعائے عرفہ کے بالکل اختتام پر امام مظلوم یہ جملہ کہتے ہیں، اور کیا قیامت کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں متا غبتا، یعنی خدا غیب ہے، آنکھوں کی رینج میں تو نہیں ہے، تو وہ غیب ہے، غیب الغیوب، وراء الورا، وراء الورا، اور اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اسٹیبلش ہے کہ وہ غیب ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ متا غبتا، تو غائب کب تھا کہ کوئی اور تیرے وجود کے اوپر دلیل بن سکے؟ یہ کب؟ یہ کیسے ہے؟ یہ وہی والی بات کہ جو قلب کی قوت بصیرت جب مہمیز پاتی ہے تو انسان پروردگار عالم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ پھر یاد دلا رہا ہوں، ان مادی آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ پائیں، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ پائیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ذرا دیکھیے واپس امیر المومنین کا وہ جملہ جو دعائے صباح کے اندر ہے۔ ہم اور آپ، ہمارے لیے منزل یہ ہے کہ انسان مخلوق کو دیکھ کے خالق تک پہنچے۔ پروردگار عالم نے یہ طریقہ سجیسٹ کیا ہے، یہ طریقہ پروردگار عالم کا تجویز شدہ ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور کتنی ہی مقام پر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یقیناً آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے نشانیاں؟ نشانیاں یعنی دلائل وجود، وجود پروردگار کی دلیلیں ہیں یہ سب کی سب نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، لأولی الالباب، کہ وہ غور کریں، مخلوق کو دیکھیں، خالق تک پہنچیں، مصنوع کو دیکھیں، صانع تک پہنچیں، چیز کو دیکھیں تو سمجھ جائے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے، مگر یہ آپ کے اور میرے لیے ٹھیک ہے۔ علی یہ کہتے ہیں
کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ ہی، دعائے سبا کے الفاظ، اے وہ خدا کہ جو خود اپنی ذات کے اوپر خود دلیل ہے. اور واقعاً اب ذرا سا یہ فضائل کا ایک نقطہ ہے، وہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو بات ہونی بھی یہی چاہیے. اس لیے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو آسمان پہلے خلق ہو چکا تھا، زمین پہلے خلق ہو چکی تھی، سورج پہلے بن چکا تھا، چاند پہلے موجود تھا، ستاروں کی قندیلیں پہلے روشن تھیں، ہم بعد میں آئے. اور جب ہم بعد میں آئے تو چاند کے ذریعے خالق کے قمر تک پہنچیں گے، سورج کے ذریعے خالق کے آفتاب تک پہنچیں گے، ستاروں کے ذریعے سے خالق کے انجم تک پہنچیں گے، ہم ان سب کے ذریعے سے ان کے خالق تک پہنچیں گے. مگر وہ جس کو خدا نے اس وقت پیدا کیا ہو جب نہ چاند ہو، نہ سورج ہو، نہ ستارے ہو، نہ زمین، نہ آسمان، ان کے لیے یہ سب کہاں دلیل بن سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو فقط ایک دلیل ہے، وہی خالق اپنے وجود کی اپنے طور پر دلیل بن سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. مگر اب برادران عزیز جب یہ بات واضح ہوئی تو ہمارے لیے یہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ پھر کیوں ترجمہ کیا جاتا ہے یقین کا موت کے ساتھ. اس لیے کہ عام طور پر کیفیت یہی ہے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے، یعنی تجھے موت آ جائے، آنکھیں بند ہونے کے بعد کھل جائیں، چیزیں واضح ہو جائیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو گویا یہ یقین کی کیفیت ہے کہ اب تک جو سنا تھا وہ بالکل واضح ہو گیا. لہذا یہ لفظ یقین موت کے ساتھ اس طرح سے جڑ گیا کہ پھر اس کے بعد ہمیں زیارت وارثہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسی معنی میں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. کہ اے حسین مظلوم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، ایتاء زکوٰۃ کو آپ نے انجام دیا، امرت بالمعروف آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، اور اطاعت خدا اور رسول میں اس طرح سے منہمک رہے کہ آخری سانس تک آپ اسی کام کو انجام دیتے رہے. حتی اتاک الیقین، یہ لفظ یقین وہاں ہین حیات جو آخری سانس ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتی اتاک الیقین. اب برادران عزیز اگر ہم بحث کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کر جائیں، اس لفظ یقین کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی. بعض صوفیہ نے یہ کہا، متصوفہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یقین حاصل ہونے تک عبادت کرو، ایک مرتبہ یقین حاصل ہو گیا اس کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر طنز کیا جائے کہ صاحب دیکھیے ان کو اب تک یقین حاصل نہیں ہوا. اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو ٹونٹ کیا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب تک یقین حاصل نہیں ہوا. یعنی یہ عجیب یقین والے لوگ ہیں کہ جن کا یقین پیغمبر اکرم سے بھی بڑھ گیا، جن کا یقین امیر المومنین سے بھی بڑھ گیا، جن کا یقین امام حسین سے بھی بڑھ گیا. وہ تو سجدہ آخر کے اندر سر کٹوا رہے ہیں، وہ مسجد کوفہ کے اندر سجدے میں ضربت کھا رہے ہیں. پیغمبر اکرم آخر تک کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فإنها قرۃ عین. اور اگر کوئی کہے کہ ہم تو یقین کی منزل پر فائز ہو گئے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یقین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ورنہ یقین حاصل ہونے کے بعد عبادت کا لطف بڑھ جاتا ہے، عبادت ترک نہیں کی جاتی. اور لفظ حتی، علماء کرام تشریف فرمائے، طلاب عزیز موجود ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ لفظ حتی تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد بھی اس کام کو انجام دیتے رہنا ہے. عربی زبان کے اندر الہ اور حتی اس کا فرق یہی علم نحو کی بنیادی جو باتیں ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سرت من البصرہ الی الکوفہ، کہ میں نے بصرہ سے کوفہ تک سفر کیا، تو درمیان میں الہ آیا ہے مگر ترجمہ ہوگا تک. اور اگر یہ کہا جائے من البصرہ حتی کوفہ، کہ بصرہ سے کوفہ تک، تو حتی کے بعد بھی ترجمہ تک ہی کے ذریعے سے ہوگا، مگر ان دونوں میں فرق ہے. اگر الہ کے ذریعے سے کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کوفہ تک، لیکن کوفہ میں داخل نہیں ہوا. اور اگر حتی کا لفظ استعمال کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوفہ تک، اور اس شان سے کہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد بھی میرا سفر جاری رہا.
پروردگار عالم جب یہ کہتا ہے کہ حتیٰ یاتیک الیقین، تو واقعی اگر کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو حتیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد بھی عبادت مسلسل رہے گی، عبادت میں کہیں وقفہ نہیں آئے گا، توقف نہیں ہوگا، اور پھر اس شان سے عبادت ہوگی کہ عبادت کرنے والا کہے گا کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے پروردگار حق تو میں بھی ادا نہیں کر سکا۔ واقعاً امکان بھر مومنین میں شرمندہ ہوں، پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے کلوز ہو جائیں، تاکہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس طرف سے بھی اگر مومنین تھوڑی زحمت کریں، درود بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہ تو اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ اس خلل کے بعد میں واپس بات کو وہیں سے جوڑنا چاہوں گا کہ یہ لفظ یقین، اس کا مذاق اڑانا خود اس لفظ یقین کی توہین ہے۔ حتیٰ یاتیک الیقین، یقین کے بعد عبادت کے لطف میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی اس عبادت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اب ذرا اس پوری فہرست کے اوپر غور کیجیے۔ تسبیح پروردگار، حمد پروردگار، سجدہ گزاروں میں شامل ہونا، اور پھر عبادت اس طرح سے مسلسل ہو کہ وقت آخر تک انسان اپنی عبادت کو مسلسل رکھے، کنسسٹنسی اس کے اندر دکھائی دے۔ اور اب آئیے ذرا سیرت سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہما، ذرا سا رک کے اور غور کریں اور دیکھیں کہ ان تمام کاموں کو کس طریقے سے انجام دیا۔ سید سجاد پروردگار عالم کم من الساجدین، ساجدین میں ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ شخصیت وہ ہے کہ جو ساجدین سے اس کی سب سے بالاتر ہے، سید الساجدین ہے۔ عابدین کی سب سے بالاتر ہے، یہ زین العابدین ہے۔ آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، تسبیح پروردگار، حمد پروردگار کس موقع پر کیے؟ جناب زینب اور سید سجاد کے کردار کو ملا کر دیکھیے۔ دربار ابن زیاد میں منزل مصائب سے دور ہوں، میں تو آپ کو خاص طور پر میرے جو نوجوان دوست یہاں پر ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ ذرا ان چیزوں کو گروپ اسٹڈی اور گروپ ڈسکشن کا موضوع بنائیں۔ جو خطبے دیے ہیں کوفہ میں، جو شام میں خطبے دیے گئے ہیں، یہ واقعاً اتنے اہم ہیں کہ اس کے ایک ایک جملے کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ذرا آپ غور کیجیے، پروردگار عالم کی طرف کسی بلیم کو شفٹ کرنا یہ اس زمانے کی ایجاد ہے، اس زمانے کی۔ یہ امیر شام کے زمانے میں بہت ہوا کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ تو خدا کرواتا ہے، خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ ظلم کرنے کا حکم دے، خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم دے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سید سجاد نے یہ تسبیح پروردگار کا حق ادا کیا دربار ابن زیاد کے اندر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی ہم کس منزل پر کر رہی ہیں، عبادت کس شان سے ہو رہی ہے۔ فقط زبان سے کہنا سبحان اللہ، میں پھر یاد دلا رہا ہوں اس کی اہمیت ہے اور بالکل ہے، مگر ذرا دیکھیے کہ عملی طور پر کسی ڈائلاگ کے دوران، کسی خطبے میں کس طرح سے تسبیح پروردگار ہو رہی ہے، کس طرح سے حمد پروردگار ہو رہی ہے، عبادت کی کیا شان ہے۔ دربار ابن زیاد ہے، سید سجاد بھی کھڑے ہوئے ہیں، جناب زینب بھی موجود ہے، اور جملے کیا ہیں؟ تمہارا نام کیا ہے؟ انسلٹنگ اسٹائل ہے، توہین کرنے کا انداز ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ابن زیاد سوال کرتا ہے۔ چوتھا امام کہتے ہیں کہ میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ ابن زیاد کہتا ہے کیا علی کو خدا نے کربلا میں قتل نہیں کیا؟ قاتل کسی بے گناہ کو قتل کرے اور کہے خدا کی مرضی تھی، کیا اس طریقے سے مجرم اپنے جرم سے بری ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو بری ذمہ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ یہ خدا کے اوپر الزام ہے، یہ پروردگار عالم کی توہین ہے۔ خدا ان چیزوں سے منزہ ہے، خدا بے عیب ہے، پروردگار عالم کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں پایا جاتا، سارے کمال پائے جاتے ہیں۔ سید سجاد اس موقع پر کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا جسے تیرے لوگوں نے کربلا میں قتل کیا۔
تو نے قتل کیا، تیرے لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد اصرار کرتا ہے نہیں، خدا نے قتل کیا۔ سید سجاد فرق سمجھاتے ہیں کہ جب وقت آخر ہوتا ہے تو یقیناً روح حکم خدا سے نکلتی ہے، مگر مجرم اپنے جرم سے بری نہیں ہو سکتا۔ اگر روح پروردگار کے حکم سے نکل رہی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ امتحان مکمل ہوا۔ جب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ارجعی الی ربک، اے اطمینان رکھنے والے نفس پلٹا اپنے رب کی جانب، یہ پلٹا کس شان سے اس کو پلٹایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی شخص راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، اس کا خون بہہ گیا، وہ قتل ہو گیا، اس کی روح تو بہرحال قبض ہو جائے گی، مگر یہ روح کا قبض ہونا یہ پروردگار عالم کی طرف سے تکمیل امتحان کا اعلان ہے، کامیابی کی سند ہے کہ جو اس کو دی جا رہی ہے۔ مگر کیا اس کے نتیجے میں وہ جو قاتل ہے اس کا جرم معاف کر دیا گیا؟ کیا پروردگار عالم اس قاتل کے قتل کرنے سے راضی تھا؟ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے، کتنا بڑا الزام ہے کہ جس کی نسبت پروردگار عالم کی طرف دی جا رہی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ واقعاً اگر یہ فلسفی درست ہوتی تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ فرعون کا کوئی فعل قابل مذمت نہیں تھا، نمرود نے کچھ غلط نہیں کیا، یزید نے کچھ برا نہیں کیا۔ کیا واقعاً یہی فلسفی ہے؟ سید سجاد اس موقع پر عملی طور پر تسبیح پروردگار کرتے ہیں جو حکم تھا کہ سبح، اپنے رب کی تسبیح کر اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ سید سجاد کہتے ہیں پروردگار بری ہے، پروردگار عالم نے نہیں۔ قاتل اپنے قتل کا خود ذمہ دار ہے، اس کو چارج شیٹ کیا جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ وہ اپنے جرم سے اپنے آپ کو لا تعلق بے تعلق ثابت نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد اسی دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جملے کیا ہے؟ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ایک مرتبہ پھر تہمت پروردگار کی طرف، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اب جناب زینب کا جواب سنیے اور سلام کیجئے ثانیہ زہرا کو۔ وہ بی بی اس موقع پر کہتی ہیں خدا ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا ہے، جس نے اس کی پامالی کو مشاہدہ کیا ہے، جس نے اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھی ہیں، اور پھر وہ جملہ یہ کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خدا پر الزام قطعاً نہیں، خدا سے شکایت ہے، خدا کی شکایت نہیں ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کمپلین ہے، یزید کی بھی ہے، ابن زیاد کی بھی ہے، لیکن پروردگار عالم کی شکایت معاذ اللہ، میں پروردگار عالم سے شاکی نہیں ہوں، میں خدا بند متعال کی کمپلین کسی کے سامنے نہیں کرتی۔ پروردگار کا شکر کہ اس نے شہادت کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا اور وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ عجیب جملے ہیں جو جناب زینب اس موقع پر ارشاد فرماتی ہیں۔ یہاں قاتلوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم کے بے عیب ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی حمد کی جا رہی ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے خدا نے ان کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا۔ پروردگار عالم نے امتحان میں کامیابی عطا کی، شہادت کا تاج ان کے سروں پر سجایا گیا۔ کیا یہ معاملہ یہیں پر ہے؟ جی نہیں برادران عزیز، یہ معاملہ تو آگے جاتا ہے۔ دربار کوفہ کے اندر چوتھے امام کا وہ جملہ بھی ہے جب ابن زیاد نے کہا آگے بڑھو اور اس کو قتل کر دو، کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا خدا نے قتل کیا، اور پھر آگے بڑھ کر خود اس نے حکم دیا اس جوان کو قتل کر دو۔ سید سجاد نے اس موقع پر قاتل کو بھی ایکسپوز کیا، اور پھر بتاتے ہیں کہ میرا جذبہ کیا ہے۔ اب بالقتل تحددوننی، اے ابن زیاد تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے، تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے۔ یہ خدا کی طرف قتل کی نسبت نہیں دی جا رہی، تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے۔ اما علمتا، کیا تجھے پتا نہیں ہے ان القتل لنا عادہ، کہ قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، والشہادہ کرامہ، اور خدا کی بارگاہ میں شہید ہو جانا یہ ہمیں ذلیل کرنے کا باعث نہیں، ہماری عزت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، یہ تیرا جرم ہے کہ تو قتل کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے اور ہماری عزت ہے کہ تاج شہادت ہمارے سروں پر سجتا ہے۔ یہ ایک منزل ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی؟ جواب جی نہیں۔ آئیے اور آ کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہی سید سجاد جب شہر مدینہ، شکریہ،
شہر مدینہ پہنچتے ہیں، اس موقع پر بھی چوتھے امام نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، شاید 1.5 صفحے کا خطبہ ہے۔ اس کا آغاز، بعض نسخوں کے اندر آغاز ہی میں یہ جملہ ہے، بعض کے اندر 3-4 جملوں کے بعد چوتھے امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آیت ذہن میں رکھیے گا، سبح بحمد ربک، ربوبیت کے حوالے کے ساتھ، حمد کے ساتھ تسبیح کا مطالبہ۔ سید سجاد اس خطبے کے اندر بھی آغاز میں کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ان تمام امتحانات، مشکلات اور مصائب کے لیے ہمارا انتخاب کیا، ہمیں موقع ملا کہ ہم اس منزل کو حاصل کر سکیں۔ تو اے سید سجاد، جتنے مجرم ہیں وہ سب بری۔ ایک مرتبہ پھر سید سجاد مجرموں کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ یہ خطبے کا آغاز، اور اب خطبے کے اختتام سے ایک جملہ، سید سجاد کہتے ہیں کہ اب مجرم اپنے جرم کو پہچانے۔ سید سجاد کہتے ہیں ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ہم پر ظلم کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ حمد پروردگار، خدا کی تسبیح، اور پھر تسبیح پروردگار کے ساتھ حمد پروردگار کے بعد شہادت کو اس کی ربوبیت کا ایک تقاضا سمجھنا، اس کا مظہر سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ مجرموں کو ایکسپوز کرنا۔ زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک عبادتیں مسلسل ہیں، 35 برس تک گریہ ہے، آنسو ہیں۔ حسین کو یاد کیا ہے تاکہ حسین کا مشن یاد رہے، ظالموں کو ایکسپوز کیا ہے تاکہ مجرم کبھی اپنے آپ کو بری نہ سمجھے، اور پھر اس کے بعد عبادت کی شان ہے، سجدہ ہے تو کیسا ہے، رکوع ہے تو کیسا ہے، نماز ہے تو کیسی ہے، حج ہے تو کس شان کا ہے، اور پھر حقوق العباد کے بارے میں کہیں کوئی سستی نہیں ہے۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل کام تو معاشرے کے اندر جو کرنے کا تھا، اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ تسبیح کرو، حمد پروردگار کرو، تاکہ دل میں کہیں تنگی نہ آنے پائے۔ کیا سید سجاد نے اپنے مشن کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا؟ قطعاً نہیں، قطعاً کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا سوشل ورک کے اندر کہیں کمی نظر آتی ہے؟ ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر روٹیوں کے تھیلے اپنی پشت پر لاد کر ان غریب محلوں میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم موجود ہیں۔ کیا یہ ایک دن سید سجاد نے کیا؟ میں یہ کہوں کہ میرا بیمار امام، اس کی پشت بہت زخمی ہو چکی تھی، تو 1 رات 2 رات 3 رات یہ کام کیا ہوگا؟ جواب جی نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ سید سجاد کی زندگی کا کتنا اہم رخ ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں سجدہ گزاروں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے، جہاں نماز پڑھنے والوں میں سید سجاد جیسا کوئی نہیں ہے، وہیں پر غریبوں کی خبرگیری کرنے میں، بیواؤں تک راشن پہنچانے میں، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں، اس میں بھی سید سجاد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ آل محمد کا سلسلہ ہمیں کتنی ایک بیلنس تعلیم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے سجدہ گزاروں میں شامل ہونا، مگر خبردار مناسٹسزم کی طرف مت جانا، راہب مت بن جانا، غار میں نہیں جانا، گھر کو ترک نہیں کرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے بن کے نہیں رہنا ہے، اللہ کا بن کر دنیا میں رہنا ہے۔ سید سجاد عملی طور پر یہ سب کچھ بتاتے ہیں، آیتیں متصل ہیں کہ تسبیح کرو، حمد کرو، سجدہ کرو، عبادت کرتے چلے جاؤ، اتنی قوت اور طاقت تمہیں ملے کہ تم دن میں اپنے سوشل ورک اور دوسرے تمام کاموں کو انجام دے سکتے، اور راتوں میں فقط سجدے ہی کے اندر اپنا وقت گزارنا ہے نہیں۔ راتوں کو اٹھو، یہ بھی دیکھو کہ تمہارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، تم نے تو کھانا کھایا ہے۔ اسی محلے کے اندر، اسی شہر کے اندر ایسے افراد ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل سکی ہے۔ اپنے بھرے پیٹ پر اطمینان کے ساتھ سو جانا یہ مومن ہونے کا انداز نہیں ہے۔ تلاش کرو، سید سجاد کی سیرت یہ ہے کہ کچھ وقت سجدے میں گزارو اور سید الساجدین بن جاؤ، مگر کچھ وقت ان لوگوں میں گزارو کہ جو محروم ہیں۔ وہ پروردگار عالم نے اپنا عیال اور اپنا کنبہ جن کو قرار دیا ہے کہ اگر تم کسی غریب کو روٹی پہنچاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اس غریب کی مدد کی ہے، سمجھو کہ خدا کے خاندان کا ایک فرد تھا کہ جس کے پیٹ کے لیے تم نے روٹی فراہم کی ہے۔ عجیب ہے برادران عزیز جو تعبیرات آئی ہیں۔ میں نے بعض مجالس کے اندر یہ کہا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ خدا کے ساتھ، تو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ اگر میں تمہارے گھر پر آؤں تو کیا دو گے؟ موسیٰ کانپ گئے کہ اے پروردگار تو میرے گھر پر آئے گا، کیا مطلب؟ وہی جسم و جسمانیت سے بری، امکان نہیں ہے۔ پروردگار نے کہا کہ ہاں موسیٰ
سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی غریب تمہارے گھر پر آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، اگر کچھ اس کے ہاتھ پر رکھو گے تو یہ سمجھ لینا کہ گویا خدا کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ چوتھے امام کے جملوں کے اندر ایک فرمان یہ بھی ہے، یہ امام حسن سے بھی منسوب ہے، چوتھے امام سے بھی منسوب ہے، کہ چوتھے امام جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے، جب کسی سائل کو کچھ دیا کرتے تھے تو اس موقع پر اس کو چوما کرتے تھے کہ اب یہ اس ہاتھ سے سیدھا خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ ائمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اتنا آپ دے دیتے ہیں، اتنا خرچ کر دیتے ہیں، تو معصوم کا جملہ یہ تھا کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، میرے یہاں کے فانی مال کو وہاں کی باقی دنیا میں پہنچاتا ہے اور کوئی کمیشن بھی نہیں مانگتا ہے، مجھ سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ برادران عزیز، کبھی یہ مت سمجھیے گا، میرے نوجوان دوست خاص طور پر کبھی یہ نہ سمجھیں کہ سید سجاد اگر عبادت کرتے تھے تو عزاداری پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ عزاداری کرتے تھے تو سجدے پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ عزاداری اور سجدے کرتے تھے تو سوشل ورک پر کمپرومائز کرتے تھے، قطعاً نہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پر آپ کو نظر آئے گی، جو عدالت کا بھی تقاضا ہے اور کمال کا بھی تقاضا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آئے گی، کہیں آپ کو غفلت نظر نہیں آئے گی۔ کیا سید سجاد نے فیملی لائف نہیں گزاری ہے؟ بالکل گزاری ہے۔ کیا سید سجاد کی اولاد نہیں تھی؟ یقیناً تھی۔ سید سجاد اس حد تک سوشل ورک میں انوالو تھے کہ واقعہ ہررا کے دوران منتہی الاعمال شیخ عباس قمی وہ لکھتے ہیں کہ اس دوران سید سجاد سینکڑوں فیملیز کی کفالت کیا کرتے تھے جب یزید کے حکم سے مدینہ کو تاراج کیا جا رہا تھا۔ کتنی ہی خواتین، کتنے ہی بچے، جتنوں کو سنبھال سکے، سینکڑوں کی تعداد میں سید سجاد کی کفالت کرتے تھے، اور ان میں سے بعض کا یہ تبصرہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں کبھی اتنی راحت میں نہیں تھے جتنا اس سید کے گھر میں ہمیں راحت اور سکون نصیب ہوا ہے۔ کسی کو روٹی دینا، کسی کو روٹی دینا بہت اہم ہے، مگر یقین جانیے برادران عزیز کہ روٹی دینے سے زیادہ اس کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا زیادہ اہم ہے۔ روٹی کھلانا یہ تو اس کے پیٹ کی ایک ضرورت تھی، مگر اس کے نفس کی بھی کچھ ضرورت ہے، اس کا بھی کوئی تقاضا ہے۔ چوتھے امام یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ذرا غور فرمائیے اس بات کے اوپر کہ چوتھے امام یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ چوتھے امام جب راتوں کو اٹھ کر جا رہے ہیں اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ بھی نہ چل سکے کہ کون آیا اور روٹیاں رکھ کر چلا گیا۔ ان بچوں کو پتا ہے کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے تھے، اطمینان تھا کہ وہ آنے والا ضرور آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب نظر آتا دور سے سید سجاد اسی نقاب پوش کو وہ جو دیکھتے تو کہتے وہ گٹھڑی والا آ گیا، وہ روٹی والا آ گیا، جو روز ہمارے کھانے کا انتظام کرتا ہے وہ آ گیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، کیوں ہم چوتھے امام کی اس سیرت سے اتنا سبق بھی نہیں لے پاتے؟ ایک کام اگر کرنا ہے تو ٹرسٹ کا بورڈ فوراً لگے گا، کیوں؟ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، جس غریب کو اس جگہ پر اکوموڈیٹ کیا ہے، کیوں یہ پیسے والے اپنی انانیت کی خاطر جب تک اس غریب کو پوری طرح سے ذلیل نہ کر لیں ان کے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے، قربتاً اللہ اس کام کو انجام دیا ہے، تو کیوں اتنا اعلان کرنے کی ضرورت ہے؟ خاموشی سے اس کام کو انجام دو، پتہ بھی نہ چلے اور اس تک وہ چیز پہنچ جائے۔ میری توجہ ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ صدقہ اگر بتا کر دو، اعلان کر کے دو، اگر اس کا اظہار ہو اچھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو موجود ہے کہ ان تؤتوها الفقراء، اور اگر اس کو چھپا کر دو، ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اگر اس کو چھپا کر دو یہ بہتر ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہر چیز کا مقام اور محل ہے۔ آپ کبھی فنڈ ریزنگ کا ایک ڈنر کر رہے ہیں اور اس موقع پر کوئی شوق دلانے کے لیے اگر اعلان کرے کہ 5 لاکھ روپے میری طرف سے، اور دوسرے کو بھی شوق ہو اور وہ کہا 6 لاکھ میری طرف سے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جہاں پر کسی کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی جائیں، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے۔ میں جانتا ہوں، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ آئیڈیل ورلڈ کے اندر ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہر چیز بالکل اسی طریقے سے نہیں ہو سکتی، کچھ تو کوشش کریں۔ سید سجاد کی سیرت سے یہ پیغام تو کم سے کم ہم لیں
کہ عبادت پر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، سوشل ورک پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے کہ سامنے والے کو روٹی بھی مل جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے، کہیں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈسٹرب نہ کر دیا جائے۔ ہم کو بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا، ہمیں اپنے نفس کی قدر و منزلت سمجھنے والے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے والے افراد کی ضرورت ہے۔ ایسے صاحبان ایمان ہوں تو پھر یقیناً سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ برادران عزیز، میں نے آپ کا بہت وقت دیا، اتنا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر تقریباً 1 گھنٹہ پورا ہونے آیا۔ پروردگار کا ایک عجیب نظام ہے، اگر اس کے لیے کسی کام کو انجام دیا جائے اور چھپا کر کیا جائے تو وقت آنے پر وہ کام خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس جملے پر غور کیجئے گا، یہ بھی بات روایت کے اندر آیا ہے۔ آپ چھپا کر قربتاً اللہ اس کو ہم کو کرنے کی کوشش تو کریں، وقت آنے پر خدا خود اس کو ظاہر کرے گا۔ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ ایسے رول ماڈل سوسائٹی کے اندر پہچانے جائیں۔ اس کا اپنا موقع آتا ہے، اس کی اپنی تدبیر ہے جو پروردگار کرتا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سید سجاد کے بارے میں یہ کب پتا چلا؟ دیکھیے، وہ تو چہرے پر نقاب ڈال کر آتے تھے، پھر پتا کب چلا کہ یہ روٹیاں لانے والے سید سجاد ہیں؟ یہ پتا کیسے چلا کہ زین العابدین یہ خدمت کیا کرتے تھے؟ کیسے معلوم ہوا؟ مصائب کے بالکل اختتام پر آپ اس راز کو جانیں گے، مگر آئیے منزل مصائب پر تو میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مرزا صادق حسن صاحب کی اتباع میں ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کروں۔ خاتون جنت حضرت زہرا اور سید سجاد، ایک تقابل علی کے ساتھ بھی ہے، امیر المومنین کے ساتھ بھی۔ 38 ہجری میں ولادت ہے چوتھے امام کی، نام بھی علی اور گود بھی علی کی۔ حسین کا بیٹا امیر المومنین کی گود میں آیا۔ علی ہی کے الفاظ اذان کی صورت میں سید سجاد کے کانوں تک پہنچے، علی ہی کے الفاظ اقامت بن کر سید سجاد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ تو ولادت کا موقع ہے، مگر وقت شہادت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عجیب مماثلت، ایک ریزمبلنس ہے جو سید سجاد اور فاطمہ زہرا میں نظر آئے گی۔ فاطمہ زہرا اور سید سجاد، کیا مماثلت ہے؟ ایک مماثلت تو واضح طور پر ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ سید سجاد اور فاطمہ زہرا اتنا گریہ کیا کہ خصال شیخ صدوق کی روایت ہے کہ البکاؤن اربعون، کہ کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والے تو 4 گزرے ہیں، یا آدم یا یعقوب، تیسرے نمبر پر سید سجاد اور چوتھے نمبر پر فاطمہ زہرا، یا تیسرے نمبر پر زہرا اور چوتھے نمبر پر سید سجاد۔ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ 2 سب سے زیادہ گریہ کرنے والے تھے، جتنا گریہ فاطمہ زہرا نے کیا ہے، جتنا گریہ سید سجاد نے کیا، یہ مماثلت ہے۔ اتنا گریہ شہزادی کے لیے مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ ابو الحسن ان سے کہیے کہ یا دن کو ماتم کریں یا رات کو ماتم کریں۔ اور دوسری طرف سید سجاد ہیں، گریہ کا انداز کیا ہے؟ اگر پانی سامنے آ جاتا ہے، حسین کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کرنے لگتے ہیں۔ وضو کا پانی آ جائے تو وضو سے پہلے حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نماز کے ساتھ عزاداری کو کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ گریہ ہے، گریہ فاطمہ زہرا، گریہ ہے، گریہ سید سجاد۔ اور دوسری مماثلت کیا ہے؟ ایک اور مماثلت یہ ہے کہ غسل دیتے ہوئے غسال کا چیخ مار کر رونا۔ علی جب فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے چیخ مار کر روئے کہ زہرا کا شکستہ پہلو جب نظر آیا ہے علی برداشت نہ کر سکے، اسی لیے جب دفن کر رہے تھے فاطمہ زہرا کو تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اب آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ امت نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ گویا علی یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول پورا تو مجھے بھی نہیں بتایا۔ اب یہ باپ اور بیٹی کی باتیں ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھئے کہ امت نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور کیا عجب ہے کہ فاطمہ زہرا کہیں کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سن لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ اگر گرم دنوں پر پڑھتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا اور وہ سید سجاد کہ جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے چیخ مار کر روئے، تازیانوں کے نشان دیکھ کر چیخ مارنے پر مجبور ہوئے، روٹیوں کے تھیلے انہی زخموں کے ساتھ غریبوں تک پہنچائے اس کے نشان دیکھے، یا گلے میں توق خاردار کا نشان جو 35 برس کے بعد بھی اپنا اثر رکھتا تھا،
مجھے نہیں معلوم، مگر پانچویں امام چیخ مار کر رونے لگے۔ کہ تیسری مماثلت کیا ہے؟ کہ تیسری مماثلت یہ ہے کہ جب کبھی مجلس ہو، عزاداری ہو، وہ ظہری کا واقعہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ممبر کے پاس سجاد بیٹھتے ہیں اور جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہوتی ہیں وہاں پر فاطمہ زہرا آ کر بیٹھتی ہیں اور پرسہ قبول کرتی ہیں۔ مجلس ختم ہو اور سید سجاد اس جگہ نظر نہیں آتے کہ جہاں ممبر کے پاس بانی مجلس بٹھا کر گیا تھا، اور جب پوچھا جاتا ہے مولا آپ وہاں کیوں چلے گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی دادی کو وہاں دیکھ رہا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں ممبر کے پاس بیٹھ سکوں، مجھے اپنی جگہ معلوم ہے کہ مجھے کہاں پر بیٹھنا چاہیے۔ یہ مماثلت۔ اور چوتھی اور آخری مماثلت عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، جوانی میں بوڑھا ہوتے ہوئے تو یا فاطمہ زہرا کو دیکھا یا سید سجاد کو دیکھا۔ فاطمہ زہرا ہاتھ میں عصا ہے، اور اگر سوال کیا جائے کہ کتنا سن ہے تو 18 برس، جوانی کے سن میں ہاتھ میں عصا، یہ فاطمہ زہرا جوانی میں بڑھاپے کا یہ اثر آ گیا۔ کتنے مصائب ہوئے ہوں گے جناب سیدہ کے اوپر۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں 23 برس کا سن ہے اور سید سجاد جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے۔ یعنی عجیب ہے کہ محمد حنفیہ نہیں پہچان سکے، چچا ہیں۔ جب مدینہ منورہ یہ قافلہ واپس آیا ہے تو محمد حنفیہ چاہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کی خبر حاصل کریں، اور کوئی نظر نہیں آتا، یہ بوڑھا شخص نظر آتا ہے جس کے چہرے کے اوپر جریاں ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر خمیدہ ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے مرد ضعیف، میرا ایک جوان بھتیجا تھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اور سید سجاد کہتے ہیں اے چچا محمد حنفیہ، یہ کیا وقت آ گیا کہ چچا اپنے بھتیجے کو نہیں پہچان پا رہا۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد یہ تو ہے، اور یہ کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں چچا آہستہ، چچا آہستہ، چچا آہستہ۔ محمد حنفیہ پوچھتے ہیں اے بیٹا کیا ہوا؟ اور سید سجاد کہتے ہیں چچا 1 سال تک جو توق گلے میں پڑا رہا ہے ابھی وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ سید سجاد جوانی میں بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاطمہ زہرا پر جوانی میں بڑھاپے کے آثار ہیں۔ لیکن اگر کوئی فاطمہ زہرا سے سوال کرے بی بی جوانی میں بڑھاپا کیوں کر آیا، فاطمہ زہرا کہیں گی کہ آؤ اور آ کر اس دروازے کو دیکھو جسے جلایا گیا، اس فشار کو تصور میں لاؤ کہ در و دیوار میں کس طرح سے مجھے پیسا گیا، میرے محسن کی شہادت کا تصور لے کر آؤ، کوڑے کو ذہن میں لے کر آؤ جو مجھ پر برسایا گیا، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ فاطمہ زہرا پر جوانی میں بڑھاپے کا اثر کیوں ہے۔ مگر زہرا کو اتنی تفصیل بتانا پڑے گی۔ کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں بوڑھے کیسے ہو گئے، سید سجاد فقط ایک لفظ کہیں گے الشام الشام الشام۔ یہ شام کے مصائب ہیں کہ جن کو سہتے سہتے سید سجاد بوڑھا ہو گیا۔ بس عزیزوں جب سید سجاد کا جنازہ اٹھا ہے تو یہ تاریخ آل محمد میں پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوقت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ اس سے پہلے کوئی جنازہ اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا کہ پورا مدینہ امٹ کر آ گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جنازہ کیسے اٹھا، آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کیسے رات کی تاریکی میں اٹھایا۔ چند افراد نے امیر المومنین کا ساتھ دیا، خود مولا کائنات حسن اور حسین چند دوستوں کے ساتھ نجف اشرف دفن کر کے آ گئے۔ مگر عزیزوں حسن مجتبیٰ کا جنازہ بھی تیروں کی چھاؤں میں اٹھ گیا۔ پیغمبر اکرم کا جنازہ ہو، زہرا کا جنازہ ہو، علی کا جنازہ ہو، حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہو، چند لوگوں کے ساتھ مگر یہ جنازے اٹھ گئے۔ مگر ہائے حسین غریب کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور سید سجاد کو خود اس بات کا قلق ہے، جب کربلا سے یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد یہ تیری کیا کیفیت ہے، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی۔ اور سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ خود انصاف کریں کہ جس کا باپ اس طرح سے پڑا ہو اور بوڑھے باپ کے لاشے کو جوان بیٹا دیکھ رہا ہو اور وہ اسے دفن نہ کر سکے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ بس عزیزوں یہی الفاظ، مگر ذرا غور کیجئے کہ سجاد کا جنازہ جب شان و شوقت کے ساتھ اٹھ رہا تھا تو اس موقع اتنے افراد کیسے آ گئے؟ کیا بنی ہاشم میں اتنی عورتیں ہیں؟ کیا بنی ہاشم میں اتنے بچے ہیں؟ جی نہیں، یہ مدینہ کے وہ مسکین، وہ فقیر، وہ یتیم ہیں۔ جب چند دنوں تک سید سجاد نہیں آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بیماری کی وجہ سے جو نہیں آ رہا یہ وہی ہے کہ جس کو زہر دیا گیا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہم تک روٹیاں پہنچایا کرتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہ رہا تو پتا چلا کہ جب باپ مرا تھا ہم یتیم نہیں ہوئے تھے، آج
سید سجاد کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہم بے وارث ہو کر رہ گئے, ہم یتیم ہو کر رہ گئے. مگر کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے, اگر تابوت سید سجاد میں یہ پوچھا جائے, ہم امام کی زندگی اور شہادت کے بعد شعور میں فرق کے قائل نہیں ہیں کہ اے مولا سید سجاد, کیا آپ خوش ہیں کہ اتنے لوگ آپ کے تابوت کو کاندھا دے رہے ہیں؟ سید سجاد کہیں گے, ارے میں اپنے بابا حسین سے شرمندہ ہوں کہ یہاں اتنے کاندھے موجود ہیں اور وہاں جوان بیٹا اپنے بابا کا جنازہ تیار بھی نہ کر پایا, کاندھا بھی نہ دے پایا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.